دنیا بہت مختصر ہے، بس زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اپنا وتیرہ بنا لیں، اور زندگی کا مستقل یہ فیصلہ کر لیں کسی شخص کا حق نہیں کھانا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو دکھ نہیں دینا۔ ظلم سہنا آسان ہے، ظلم کرنا مشکل ہے۔ سہن لیا تو آخرت میں بدلہ مل جائے گا، اور اگر کر لیا تو پھر کیا بنے گا بتاؤ؟ ہمارا حق کوئی کھا جائے وہ آخرت کو مل جائے گا، لیکن ہم نے کسی کا حق کھا لیا تو آخرت میں دینا پڑے گا۔ ہمیں کوئی گالی دے اس کا بدلہ مل جائے گا، ہم نے گالی دی تو آخرت کو بدلہ ہوگا، کیا کریں گے قیامت کے دن؟ اس لیے بس فیصلہ کر لیں دنیا میں کسی کو دکھ نہیں دینا، دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں دینی، دنیا میں کسی کو ناراض نہیں کرنا، حدود شریعت میں رہتے ہوئے۔ کوئی حد شریعت کراس کر کے ناراض ہوتا ہے تو ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو، کسی کے اوپر بہتان نہ ہو، کسی پر الزام نہ ہو، کسی کا حق نہ کھائیں، بس اس کی پوری کوشش کریں۔ آدمی دنیا میں سے اس حال میں جائے کہ کسی کا حق اس کے اوپر نہ ہو، آدمی اس طرح جائے کہ کوئی بلا وجہ اس سے ناراض نہ ہو، تو جانے میں بھی مزہ آتا ہے نا، جانے کا بھی لطف آتا ہے۔ فرعون اور اس کے ماننے والے کتنی سلطنت، دولت، حکومت، طاقت، اور جب موت آئی تو قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان و زمین میں ان پر رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کیا دنیا سے جا رہے ہیں، رونے والا بھی ان پر کوئی نہیں تھا۔ اور اہل اللہ کی عجیب زندگی ہوتی ہے، جب دنیا میں آتے ہیں تو بندہ خود روتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر لوگ روتے ہیں۔ آدمی دنیا میں آئے نا تو بچہ روتا ہے، لیکن جب دنیا چھوڑتا ہے تو پھر بھی روتا ہوا جائے، یہ کون سی زندگی؟ دنیا چھوڑے تو مسکراتا جائے اور لوگ اس پہ روئیں، لوگ صدمے سے نہ ڈال ہو جائیں کہ کون بندہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق گزارنا ہے، مبارک سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ اگر ماحول مخالف ہے اس کو موافق بنانا ہے، خاندان مخالف ہے اس کو موافق بنانا ہے، ہمارے دوست احباب مخالف ہیں اس کو موافق کرنا ہے۔ ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں، ماحول کے ساتھ خود کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے یہاں جو بعض ایک احمقانہ جملے چل جاتے ہیں، جیسا دیس ویسا بیس، یہ تو منافق کا کام ہے۔ مومن کی شان تو یہ نہیں ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس۔ یہ کیا ہوا؟ مومن کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مومن تو بس جہاں بھی جائے اپنی بات کرے، جہاں بھی جائے اپنے اللہ کی بات کرے، جہاں بھی جائے اپنے حبیب محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ کرے۔ جب یہ تذکرے کرتے رہیں گے تو اثر ہوگا، لیکن تذکرہ کسی کو حقارت سمجھ کر نہ ہو، کسی کو حقیر اور گھٹیا سمجھ کر نہ ہو، بس اپنے محبوب کی سنت کو عام کرنے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ سنت کا ماحول بنا دیتے ہیں، سنت کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر آدمی کی طبیعت میں، آدمی کی فطرت میں آخرت رکھی ہے، بس ماحول نے اس کو آخرت سے غافل کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دھچکا لگ جائے، ماحول صاف ہو جائے تو بندہ آخرت طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھانا، اپنی خوشی، اپنے غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھنے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں کوئی غم نہیں آیا؟ جتنے غم اللہ کے نبی پر آئے ہیں شاید ہی کائنات میں کسی پر آئے ہوں۔ تو یہ تو نہیں غم نہیں آئیں گے، غم آ جائیں گے، لیکن اس غم کو برداشت کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ دکھ آ جاتے ہیں لیکن اس کو برداشت کرنا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کی قسم اس غم سہنے میں پھر مزہ آتا ہے، اس دکھ سہنے میں انسان کو لطف آتا ہے، کیونکہ وہ محبوب کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم زندگی کا فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق رکھنی ہے، بس یہ فیصلہ کرو۔ بس ہمارا چہرہ ہے، اس پہ ایک ہے داڑھی،
ایک ہے سنت کے مطابق، صرف داڑھی نہیں، سنت کے مطابق، یہ کہ ہمارے کپڑے اور سنت کے مطابق، کھانا اور سنت کے مطابق، پینا اور سنت کے مطابق، تھوڑا سا ماحول بنائیں، کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ کریم کا فیصلہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جب مجھ تک پہنچنے کے لیے اور میرے راستے پر چلنے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے تو ہم اپنے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ہم رہنمائی کر دیتے ہیں، چلنے کی صورتیں اس کو بتا دیتے ہیں۔ بس یہ ذہن بنا لیں، اللہ تعالیٰ ماحول تبدیل فرما لیں گے۔